ہست کلید در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام شاہد نازک خیالاں عزیز خاطر آشفتہ حالاں، میرے بہت ہی محترم میزبان جناب مفتی شہزاد سجاد صاحب، مشائخ الزام، علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ مفتی صاحب نے جس طرح سے آپ کے سامنے میرا تعارف پیش کیا وہ ان کی محبت ہے۔ میں ایک فارسی زبان و ادب کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اور مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو چند چیزیں فارسی زبان و ادب کے حوالے سے گوش گزار آپ کے کر دوں کہ کس طرح سے مدارس دینیہ کے طلبہ و طالبات کا تعلق فارسی زبان و ادب سے جس طرح سے ہونا چاہیے وہ اب نہیں رہا، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے فارسی زبان و ادب کو۔ بات کے آغاز سے پہلے، اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے، میں جناب جو آج کی اس بزم کے روح و رواں ہیں مفتی شہزاد احمد سجاد صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے علمی مذاکرے کا آپ نے انعقاد ایک دینی مدرسے میں کیا، جو یقیناً وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس میں اس چیز کا بہت فقدان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارے رائج علوم ہیں ان کو تو ہم بڑی توجہ سے، بڑی دقت نظر سے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو عربی گرامر آپ پڑھا دیتے ہیں، صرف و نحو پڑھا دیتے ہیں، لیکن جو دیگر علوم ہیں، جو الحاقی علوم ہیں، جن کا براہ راست تعلق اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ دینی علوم سے ہے، لیکن ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ مذاکرے کا انعقاد کر کے ان طلبہ طالبات کے لیے ایک بڑا اچھا نئی چیزیں سیکھنے کا سامان مہیا کیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پیڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کہ آپ جدید دور کی ضروریات کو نہ پہچانیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار اگر نہ کریں تو آپ پھر قوموں کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ عضو معطل کی طرح قوموں کے بدن سے آپ کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا آپ نے ایک اقدام کیا، اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس سلسلے کو آگے بھی لے کے چلیں۔ اب ہمارا اصل موضوع ہے جی فارسی زبان و ادب۔ فارسی دیگر زبانوں کی طرح ایک زبان ہے جس کا تعلق اب موجودہ دور میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران، ایک جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، پاکستان کے مغرب کی جو سرحد ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ جو بلوچستان آپ کا صوبہ ہے اس کے ساتھ بالکل مغرب میں جو ملک واقع ہے وہ ہے ایران۔ تو ایران کی قومی زبان، سرکاری زبان، پھر اس سے اگلا ملک ہے ہمارے مغرب میں افغانستان، اس کی بھی اگرچہ قومی زبان پشتو ہے، زیادہ لوگ اس کی پشتو بولتے ہیں، لیکن وہاں کی بھی سرکاری زبان جو دفتروں میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی فارسی ہے۔ اور تیسرا ملک اس سے اگلا جو ہے تاجکستان، یہ بھی پاکستان کے بالکل جو اوپر شمالی علاقے ہیں، مغربی ان کی سرحد جو ہے گلگت بلتستان وغیرہ، وہ بھی تاجکستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو تاجکستان کی بھی سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی ہے۔ سب سے پہلی جو ہمارے وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے تعلقات اپنے مغربی ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بطور قوم فارسی آنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اور آپ سب کے لیے بڑی حیرتناک بات یہ ہوگی کہ ہمارے قومی شاعر جو ہیں علامہ اقبال، ان کی لکھی ہوئی ایک نظم تاجکستان کے قومی ترانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا،
جو کہ اردو زبان میں ہی ہے بظاہر، لیکن اس میں ایک لفظ کا، پاک سر زمین کا نظام کا جو ہے، اس کو اگر نکال دیا جائے تو باقی سب الفاظ کا تعلق یا عربی سے یا فارسی سے ہے. یہ دوسری بات ہے. فارسی ایک تو ہو گیا، میں نے اس کے علاقے کے طور پر اس کی آپ کو وضاحت کر دی کہ فارسی کا تعلق کس علاقے سے موجودہ دور میں. اگر ہم 1000 سال پیچھے چلے جائیں تاریخ میں، تو 1000 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند، اب اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو ہم پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش 3 ممالک میں ایک خطہ بٹ گیا، تقسیم ہو گیا. اس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، اور اس دور میں اس سارے حصے کو ہندوستان ہی کہا جاتا کیونکہ یہاں پہ ہندو لوگ اکثریت میں آباد تھے. تو جب مسلمان یہاں پہ وارد ہوئے، مسلمانوں نے آ کے اپنی حکومت قائم کی بر صغیر میں، تو وہ اپنی زبان بھی ساتھ لے کے آئے. یہاں پہ جن مسلمانوں نے آ کے حکومت قائم کی، ان کا تعلق ترک نسل سے تھا. مغلیہ دور حکومت جنہوں نے قائم کیا، مغل بادشاہ جو تھے، یہ سارے کے سارے ترکی النسل تھے، ترکی سے آئے تھے. اور ترکی سے آنے کے باوجود یہاں پہ جو زبان انہوں نے رائج کی، اپنی درباری سرکاری زبان، اس کے لیے انہوں نے فارسی کا انتخاب کیا. فارسی کا انتخاب کرنے کی کئی وجوہات تھیں ان کے پیش نظر. ان میں سب سے پہلی بڑی وجہ جو تھی، یہ ایک بہت اچھی رابطے کی زبان تھی. اس میں زیادہ لوگوں کو فہم دے سکنے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے فارسی کا انتخاب کیا بجائے ہندی زبان کو ہی اپنی دفتری زبان بنانے کے. اور دوسری بڑی وجہ جو آپ لوگوں سے متعلق ہے، جس پر اب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دینی علوم جتنے کے جتنے تھے، وہ سارے کے سارے جب عرب سے نکلے مسلمان، سب سے پہلے وہ جس علاقے میں آئے، جس علاقے کو فتح کیا، ایران کو، ایرانیوں کی زبان تو وہ فارسی تھی، لیکن جب ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوتا ہے ایران. یزدگرد سوم آخری بادشاہ ہے ایرانی نسل کا، جو کہ آتش پرست تھا. یہاں پہ ایران میں آتش پرستی ماننے والے لوگ تھے، آتش پرست لوگ بستے تھے. تو انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، آتش پرستوں نے اتنا زیادہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ انہوں نے اپنی زبان کو بھی اسلامائز کیا. اسلام کے آنے سے پہلے، ان کے مسلمان ہونے سے پہلے جو حروف تہجی تھے ان کے، وہ مختلف تھے. الفابیٹس جن کو آپ کہتے ہیں، یا حروف تہجی، الف با تا سا، تو یہ فارسی کے مختلف ہجے تھے، مختلف جو اب لکھے جاتے ہیں یہ نہیں تھے. تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کی زبان عربی کو بھی اپنے اوپر پورا کا پورا لاگو کیا، اس کو بھی قبول کیا، اور اپنے الفابیٹس حروف تہجی اپنے اصل سے بدل کے فارسی سے عربی حروف تہجی انہوں نے اختیار کر لیے. اور اس میں جو عربی سے زیادہ ان کے مخارج تھے، مثلا پے، چے، یا اس طرح کے 2 اور 3 نقطوں والی جو یہ ہوتی ہے، جسے جالا پاری آپ لوگ لکھتے ہیں، اس طرح کے 3-4 حروف انہوں نے عربی کے حروف تہجی میں شامل کر کے اپنی نئے حروف تہجی تشکیل دیے، اور لکھنا بھی عربی کی طرح شروع کر دیا. رسم الخط عربی اپنایا اور دائیں سے بائیں لکھنا شروع کیا. پہلے جو فارسی تھی وہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی تھی، کیونکہ فارسی زبان کا تعلق، زبانوں کا مختلف خاندان ہے. زبان جو فارسی ہے، اس کا تعلق ہے انڈو یورپین زبانوں سے. ہندوستانی اور یورپین زبانیں جو ہیں، ان زبانوں سے اس کا تعلق ہے. اس لیے یہ جتنی انڈو یورپین زبانیں ہیں، یہ ساری کی ساری بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہیں. جیسے انگلش ہے، جیسے ہندی ہے، لیٹن ہے، جیسے اٹالین ہے، کوئی بھی اس قبیل کی زبان جو ہوگی، فرینچ ہے، جو بھی یورپین یا ہندوستانی زبانیں ہیں، یہ ساری بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہیں. جب ایرانیوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے حروف تہجی استعمال کرنے شروع کیے، تو وہ دائیں سے بائیں لکھنا شروع کر دیا. مسلمانوں نے نہ صرف ان کی زبان کو متاثر کیا، بلکہ اپنے علوم بھی ساتھ لے کے آئے.
عربی میں قرآن پاک نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ایک زیادہ فصیح زبان تھی. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا شان بیان کی کہ ہم نے عربی میں کیوں قرآن پاک کو نازل کیا کہ یہ بڑی واضح زبان ہے. تو جب دوسری زبان کے لوگوں تک کلام الہی پہنچا تو عوام الناس کو سمجھانے کے لیے علماء نے، آپ جیسے لوگوں نے جنہوں نے دینی علوم حاصل کیے، انہوں نے اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر اپنی زبان میں، مقامی زبان میں پیش کر کے عوام الناس کی سہولت کے لیے ایک انہوں نے سامان کیا. تو پہلے انہوں نے تراجم کیے، تفاسیر لکھی، پھر جیسے جیسے دور گزرتا گیا پھر قوانین بنانے کی ضرورت پیش آئی تو فقہ کے جتنے علماء تھے، فقہا، وہ ان کا جو تعلق ایران سے تھا، پھر محدثین جتنے ایران سے ہوئے، تو ان سب کی جتنی دینی کاوشیں تھیں ان سب سے متاثر ہو کر مغلوں نے یہاں پہ بر صغیر میں بھی اس زبان کو نافذ کیا کہ یہ جو اتنا ایک علمی اثاثہ ہے ہمارے پاس، تراجم، تفاسیر، احادیث، فقہ کی کتابیں، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے خاص علوم جیسے تاریخ پر بہت مسلمانوں نے کام کیا، تو ایرانیوں نے، فارسی لکھنے والوں نے تاریخ پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی. وہ ساری کی ساری مغل چاہتے تھے، مغلیہ دور حکومت کے جو حکمران تھے جتنے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے جو بر صغیر میں لوگ مسلمان ہوں ان تک بھی یہ علوم جو ہے ہماری زبان میں پہنچنے چاہیے. تو انہوں نے یہاں پہ بہت سے مدارس جب قائم کیے، ان میں فارسی پڑھانے کا خاص اہتمام کیا. ایک بہت بڑے مدرسے کا ذکر یقیناً آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں. جامعہ نظامیہ بغداد میں بنایا گیا، جو کہ بنایا نظام الملک طوسی نے سلجوقیہ دور حکومت میں. سلطان ملک شاہ کے زمانے میں ان کا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام ہے نظام الملک طوسی. طوس شہر سے تعلق ہے اس کا. نظام الملک اس لیے کہا جاتا کہ ان کی سلطنت کے تمام امور اس کے ذمے تھے، اور یہ جتنی ترکوں کی ہسٹری ہے اس میں سب سے قابل وزیر مانا جانے والا شخص ہے نظام الملک طوسی. اس نے بغداد میں مدرسہ قائم کیا، جامعہ نظامیہ یا مدرسہ نظامیہ اس کو کہا جاتا تھا، اور وہ مدرسہ یا جامعہ حقیقت میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے. تاریخ میں اس کا بڑا کردار ہے. جامعہ نظامیہ وہ مدرسہ ہے جس میں جلیل القدر علماء نے، جلیل القدر اساتذہ نے تعلیم دی ہے اپنے شاگردوں کو. ان میں ایک سب سے بڑا نام امام غزالی کا ہے. امام محمد غزالی نے اسی مدرسے میں، مدرسہ نظامیہ میں تعلیم دی اور بہت سے لوگوں کو فیضیاب کیا، اور ان کا تعلق بھی فارسی زبان و ادب سے ہے. ایک اور بہت بڑی شخصیت جنہوں نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی، جن کا نام شیخ سعدی ہے، انہوں نے دو اپنی یادگار زمانہ کتابیں لکھی، ایک نثر میں اور ایک نظم میں. دو کتابیں لکھی اور دونوں کی دونوں فارسی زبان و ادب کی 1000 سالہ تاریخ میں نثر اور نظم کی سب سے مقبول کتابیں بن گئی. گلستان ان کی نثر کی کتاب ہے، جو کہ صدیوں سے ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے علاقے کے مدارس، ایون گھروں میں خواتین خود پڑھتی رہیں. اس میں ایسے ایسے حکایات بیان کی انہوں نے، اور ایسی سبق آموز حکایات ہیں کہ اگر آج بھی ہم بچوں کو بچپن میں یہ حکایات پڑھا دیں تو وہ ایک اچھا انسانی کردار اس معاشرے میں ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح بوستان ان کی شاعری کی کتاب ہے. یہ ایک مثنوی ہے، یہ بھی اخلاقی مثنوی ہے. اخلاق پر انہوں نے ساری باتیں کی ہیں اس میں، وہ بھی اپنے زمانے کی بڑی یادگار ہے. پھر اور بڑے نام جیسے حافظ شیرازی. حافظ شیرازی کو لسان الغیب کہا جاتا ہے، اور حافظ شیرازی ویسے تو ایک شاعر ہے، لیکن ان کے شعروں کا جو دیوان ہے وہ ایسی خاصے کی چیز ہے کہ لوگ اس سے فال نکالتے ہیں. ہم فال نکالتے ہیں مختلف طریقوں سے، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا مستقبل میں ہمارا کیا ہو سکتا ہے. تو دیوان حافظ ایسی چیز ہے جس سے فال نکالی جاتی ہے. بزرگوں نے اس کا بھی طریقہ خاص بتایا ہے، تو اسی کو
مد نظر رکھتے ہوئے اردو کے ایک شاعر نے کہا کسی کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے کہ رخ ہے کسی کا یا کہ دیوان حافظ، ایسے چہرے سے تو بس فال نکالی جائے. تو اس طرح لوگوں نے اس کو بطور تشبیہ استعمال کیا لسان الغیب کے دیوان کو. پھر ایک فارسی زبان و ادب کی بہت بڑی شخصیت مولانا روم، جن کو مولانا رومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کی مثنوی مانوی، انہوں نے ایک مثنوی لکھی، 6 دفتر ہیں اس کے، 6 جلدیں ہیں. اور اس مثنوی کے بارے میں فارسی ہی کے ایک اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے مولانا عبد الرحمن جامی، یقیناً نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کی نعتیں بہت مشہور ہیں، بڑے عاشق رسول تھے. ان کی ایک نعت تو یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ضیاء عالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروی لطف سوئے من نظر کن، مشرف گچ شد جامی ز لطفش، خدایا ان کرم بارے دیگر کن. تو یہ جامی ہے، انہی کے اور بے شمار مشہور نعتیں ہیں. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز اسمیاں یا رسول اللہ. تو اس طرح کی شخصیت ہے مولانا جامی، سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق ہے ان کا. اور تذکرہ بھی لکھا انہوں نے صوفیاء کا نفحات الانس کے نام سے. انہوں نے مولانا روم کی مثنوی کے بارے میں ایک عجیب دعویٰ کیا ہے اپنے شعر میں. وہ کہتے ہیں کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے، جس کا نام مانوی انہوں نے رکھا، مثنوی مانوی مولانا روم کی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان میں دراصل قرآن ہی ہے. اتنی اس قدر اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس فارسی زبان و ادب میں. تو بات آج کرنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ ہمیں جو ایک ہماری اساس سے، ہماری بنیاد سے کاٹ دیا گیا، ہمیں فارسی زبان و ادب سے ایک طرح سے بالکل بے بہرا کر دیا گیا، تو اس کے ہمیں بہت سے نقصانات ہیں. Bluetooth mode. درود پاک پڑھو بیٹا. دل میں پڑھو، دل میں پڑھو بیٹا، دل میں پڑھو. جی، تو میں عرض کر رہا تھا مولانا روم کی مثنوی کے بارے میں. اس میں انہوں نے یہ ایک تمثیلی مثنوی ہے جس میں انہوں نے روح کو تشبیہ دی ہے بانسری سے، کہ بانسری جو ہے بانس سے بنائی جاتی ہے. تو بانس سے اس کو جنگل سے کاٹ کے الگ کر لیا جاتا ہے، اور صرف الگ نہیں کیا جاتا، اس کے اندر پھر سوراخ کیے جاتے ہیں. تو پھر اس کے اندر پھونک جب ماری جاتی ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. اس کی زبان سے، بانسری کی زبان سے انہوں نے انسانی روح جب اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گئی، جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح کے ساتھ زمین پر اتار دیا، تو انسانی روح اپنے اصل سے جدا ہونے کی وجہ سے جو بے قرار رہتی ہے، واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے اس سارے منظر کو انہوں نے 6 دفتروں میں، 6 جلدوں میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور وہ بڑی پڑھنے کی چیزیں ہیں، اور وہ بڑی عشق و محبت بھی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا کا جو ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی انہوں نے اس میں سکھایا. تو اگر ہم فارسی نہیں پڑھیں گے تو ان چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں گے یقیناً. امام غزالی کی پہلے میں نے بات کی، تو ہمارے زمانے میں ہمارے ملک کے لیے اعزاز، پاکستان کے لیے، کہ ہم نے پچھلی صدی میں ایک ہی بڑی ایسی شخصیت پیدا کی ہے جس کو تقریباً پوری دنیا کے لوگ جانتے ہوں، اور اس کا شخصیت کا نام ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کوئی بظاہر جو
बज़ाहिर बात बस कर लेते मैं अल्लामा इकबाल बज़ाहिर कोई इस तरह से उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल नहीं की हुई थी, ना ही उन्होंने दरस निज़ामी किया था, जिस वजह से उन्हें अल्लामा कहा जाता है। अल्लामा उनको उनके इल्मियत की वजह से कहा जाता है कि जो उन्होंने मशरिक और मगरिब के उलूम पर दस्तरस हासिल करने के बाद जो अंग्रेज या गैर मुस्लिम जितने मुफक्करीन हैं अपने दौर के, अपने से पहले वो गुजरे जो उनके लोग थे मुख्तलिफ मुफक्करीन, उनके अफकार पर, उनके नज़रियात पर जिस तरह से इकबाल ने तनकीद की और जिस तरह से इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक उनको जवाब दिया, वो पढ़ने की चीज़ है, वो समझने की चीज़ है। और इतनी बड़ी शख्सियत जो है, फ़लसफ़े का उस्ताद है इकबाल, फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की उन्होंने, पीएचडी की, डॉक्टर फ़लसफ़े के थे। और वो कहते हैं एक फ़लसफ़ी के बारे में कि फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। तो अब हम अज़ान तो देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक रूह थी हज़रत बिलाल की, वो नहीं रही, जिस वजह से हमारी अज़ानों में वो असर नहीं है। वो इकबाल ने ये भी कहा है कि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और, तो जो उनकी अज़ान में एक सच्चाई थी, सदाकत थी, वो ना रही। और इसी तरह फ़लसफ़े के उस्ताद आज भी हैं, लोग फ़लसफ़ा पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन जिस तरह से इमाम गज़ाली ने फ़लसफ़े को बयान कर दिया, उस तरह से अब नहीं बयान किया जा रहा, ना किया जाता है। तो इमाम गज़ाली ने एक किताब लिखी, उनकी किताब है कीमियाए सआदत। ये भी सदियों तक मदारस में पढ़ाई जाती रही। इसमें अखलाकियात पर सारा उन्होंने दरस दिया। इसमें उसमें उन्होंने जहाँ से आगाज़ किया है, जो उनका पहला उन्वान है, जहाँ से उनकी कीमियाए सआदत शुरू होती है, दर शनाख्तने नफ्से ख्वीश, अपने आप को पहचानने के बारे में, इंसान के यहाँ पे आने का मकसद, मकसद हयात, ज़मीन पर आने का मकसद क्या है, आखिर अल्लाह ने हमें क्यों भेज दिया, हमें पैदा क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, हमेशा से रहा है। फ़लसफ़ी इसका जवाब देने की हमेशा कोशिश करते रहे कि आखिर हमें क्यों पैदा किया गया, हमारा मकसद क्या है। या हमें बता दिया गया कुरान में कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इसलिए पैदा किया ताकि आप लोग मेरी इबादत करें, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि ये हमारी मेरी इबादत करें। अब इबादत करना तो एक मकसद हमें समझ आ गया, लेकिन एक फर्द वाहिद जो, मसलन मैं खुद अपनी अगर मिसाल कर लूँ, या हर बंदा अपने बारे में सोच ले कि मुझे आखिर क्यों भेज दिया गया। इबादत तो चलो ठीक है मैं करूँगा, लेकिन मेरी अल्लाह को ज़रूरत क्या थी, या कायनात को क्या ज़रूरत थी। ये इतना बड़ा सवाल है कि सूफिया ने इसके बारे में कहा, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। तो ये इतना बड़ा सवाल है। यहाँ से वो आगाज़ करते हैं कीमियाए सआदत का, फिर एक एक पहलू ज़िंदगी का वो उसमें बयान करते जाते हैं कीमियाए सआदत में, कि आपने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, किसी के साथ गुफ्तगू करनी है तो उसके क्या आदाब है, कहीं बैठ के आप खाना खाएं तो आदाब तौआम क्या होने चाहिए आपके। हत्ता कि उन्होंने ख़वातीन के लिए या बच्चियों के लिए, कि अगर उन्होंने बच्चों की परवरिश करनी है तो वो उनको कैसे करनी चाहिए, असातिज़ा के लिए उसमें बाकायदा उन्होंने तालीम दी कि अगर आप तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी इस्लाह आपने किस तरह से करनी है। ज़ाहिर बच्चे नाक़िस होते हैं, वो फ़ौरन आपकी बात नहीं समझ सकते, हर बात पहली दफ़ा नहीं वो जान सकते, तो वो गलती करेंगे तो आपने उनकी इस्लाह कैसे करनी, इतनी बारीक जुज़ियात तक। फिर एक इल्मी मौजू पर उन्होंने किताब लिखी मुअत्तज़िला के बारे में, उनके रद में, तो इतने उनके जुज़ियात बयान कर दिए अपनी किताब में कि वो ये भी कहते हैं, उनका ये नज़रिया है, ये अक़ीदा है। तो किसी ने उनसे कहा कि हज़रत आपने जितने इनके अकायद की जुज़ियात लिख दी हैं, इसका आपने जवाब ना लिखा, तो फिर तो इस तरह वो सच्चे साबित हो जाएंगे कि ये तो इमाम गज़ाली ने हमारे
جزیات اس لیے لکھ دی ہیں تاکہ فریق مخالف یہ نہ کہیں کہ اصل میں آپ کو ہماری بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. تو پہلے آپ نے اگلے کی بات کو جس کو آپ نے جواب دینا ہے اس کو غور سے سننے کے بعد پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اس کا جواب دیں تاکہ اگلے کو آپ کو اعتراض نہ ہو کہ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی. یہ مختلف پہلو ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں فارسی زبان و ادب کو پڑھنا چاہیے. فارسی لٹریچر اگر ہم دیکھیں اس کا نظم اور نثر، میں جو دینی علوم ہے ان سے ہٹ کے اب بات کر رہا ہوں کہ اس کو اگر دیکھا جائے قدیم جتنا ہمارے پاس فارسی کا لٹریچر ہے، ادب ہے، شاعری ہو یا نثر ہو، اس میں سب سے بڑا موضوع جو ایرانیوں کا یا فارسی لکھنے والوں کا رہا ہے وہ ہے اخلاقیات. اس موضوع پر بہت بڑی کتاب ہے. میں نے پہلے 2 کتابوں کا ذکر کیا جس میں گلستان اور بوستان ہے، کیمیائے سعادت کا بھی ذکر کر دیا، یہ بھی اسی موضوع پر. باقاعدہ کتابوں کے نام ہی یہ ہے، اخلاق جلالی ہے، اخلاق ناصری، اخلاق محسنی، چہار مقالہ، یہ جتنی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری 50 فصل ایک کتاب ہے، وہ یہ ان سب کا تعلق اخلاقیات سے ہے. تو بنیادی طور پر جو فارسی دان ہیں، فارسی پڑھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فارسی لکھنے والوں نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ ہے اخلاقیات. اگر انسان اخلاقی طور پر اچھا ہو جائے تو وہ یقیناً ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور اس میں انسان کی ہمدردی، آپس میں بھائی چارہ، اخوت، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا فارسی زبان و ادب میں. شیخ سعدی شیرازی کا بھی ذکر آ گیا ضمناً. وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم آزائی ایک دیگرن، گلستان میں کہتے ہیں، ایک حکایت میں شعر لے کے آتے ہیں، بنی آدم آزائی ایک دیگرن، کہ انسان جو ہے یہ جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، انسان بھی معاشرے کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں تمام انسان. کہ در افرینش یہ ذکر جوہرن، یہ جو انسان ہے یہ تخلیق کے وقت ایک ہی جوہر سے پیدا کیے گئے ہیں. ظاہر ہے تمام انسان جو ہے یہ آدم کی اولاد ہے، تو ایک جوہر سے پیدا کیا گیا تمام انسانوں کو. چوزنی کے درد آورد روزگار، اگر آپ کے جسم کو کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، دیگر عضوہارا نہ ماند قرار، تو جسم کے تمام عضو جو ہیں وہ قرار نہیں پا سکتے، ان کو سکون نہیں آ سکتا. آپ کے سر کوئی درد ہو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کی انگلی پہ کٹ لگ جائے. میرے والد صاحب مثال دیتے تھے کہ آنکھ کہے کہ میں تو بہت اہم ہوں، میں دیکھتی ہوں آپ کو، اتنی رنگ دکھاتی ہوں، روشنی دکھاتی ہوں، اور یہ پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے جس میں، یہ فضول ہے. تو کسی دن اگر اسی انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو اسی آنکھ کو رونا پڑ جاتا ہے. اس طرح سے تمام جسم کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ کے جسم کے ایک عضو کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پھر سکون نہیں پا سکتے. تو آخر میں کہتے ہیں کہ تو کز محنت دیگراں بے غمی، اے ایسے انسان جو دوسروں کی پریشانی سے، تکلیف سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بے خبر ہو دوسروں کی تکلیف سے. نشاید کے نامت نہند آدمی، یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہیں آدمی کہا جائے، انسان کہا جائے. آدمیت احترام آدمی، اقبال نے کہا ہے کہ آدمیت احترام آدمی، آدمی کا احترام کرنا ہی اصل آدمیت ہے، انسان کا احترام کرنا ہی اصل آدمیت ہے. باخبر شو از مقام آدمی، انسان کے مقام سے آگاہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی تکریم کی جائے. ہر بندہ جو یہاں پہ آیا اس کی تکریم کرنی چاہیے، کائنات میں جو بھی آ گیا. تو بنیادی طور پر میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ فارسی زبان و ادب میں کیا ہے. پھر اب آ جاتے ہیں جدید دور کی طرف. جدید دور میں کیا ہوا کہ انگریز یہاں پہ آ کے قابض ہوئے، انہوں نے آ کے مختلف شعبوں پر اپنے اثرات مرتب کیے. اسی طرح جیسے انہوں نے یہاں کے سب سے پہلے نظام معیشت اپنے ہاتھ میں لیا، جہاں پہ جو معیشت کا نظام چل رہا تھا اس کو ٹھپ کیا، اپنا جدید اکنامک سسٹم انہوں نے یہاں پہ لانچ کر دیا. پھر دوسرا پہلو جو جس پر انہوں نے فوکس کیا وہ تھا نظام تعلیم. نظام تعلیم پر جب انہوں نے اپنا غلبہ قائم کیا تو پھر انہوں نے کیا کہ یہاں پہ جو تعلیم کا نظام رائج تھا، مدارس کا نظام،
اس کو بالکل ایک طرف کر دیا اور مسلسل اپنی انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ کے ذریعے انہوں نے یہ باور کرانے کی آپ لوگوں کو کوشش کی ہمارے معاشرے کو کہ جی جہاں پہ پہلے لوگ تو بالکل جاہل تھے، یہاں پہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، بے علم تھے، ان کو دنیا کے کسی بات کا نہیں پتا تھا، اب ہم آئے ہیں تو ہم نے آ کے یہاں پہ اسکولز بنا دیے ہیں، کالجز بنا دیے ہیں، یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، تو اب ہم آپ کو جو سکھائیں گے صرف وہ علم ہے جو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، وہ تو بالکل ایک جہالت کا انبار تھا، وہ کوئی علم نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اتنا مسلسل کیا، اتنا مسلسل یہ عمل کیا کہ اب آپ کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، جدید ذہن کے لوگ، وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ دیکھیں جب یہاں پہ تاج محل یا بادشاہی مسجد بن رہی تھی تب وہاں پہ آکسفورڈ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں۔ اس طرح کے جملے عموماً جدید ذہن بولتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ تاج محل بنانا اتنا آسان ہوتا تو اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ اتنا آسان ہے، وہ جو تاج محل ہے وہ ایسا شاہکار ہے تعمیر کا کہ لوگ جو آج کے بھی ماہرین تعمیرات ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس دور میں ان کے پاس ایسی کیا ٹیکنالوجی تھی کہ یہ بلڈنگ انہوں نے ایسے کھڑی کر دی ہے۔ بچوں وہ بلڈنگ جو ہے تاج محل کی وہ بالکل دریا کے کنارے پہ، اور دریا کے کنارے پہ ہونے کی وجہ سے اس کو انہوں نے ڈیزائن ایسا کیا کہ کبھی بھی اگر طغیانی آتی ہے، سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس بلڈنگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ وہ ساری جتنا تاج محل کی بلڈنگ ہے وہ ساری کی ساری ستونوں پر کھڑی ہے، جیسے یہ درمیان میں 2 ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس طرح وہ سارے نیچے بیسمنٹ میں ستون ہے اس کے تہہ خانے میں، اور اس کے اوپر پوری بلڈنگ بنائی گئی تاکہ پانی اگر آتا بھی ہے تو ان ستونوں کے اندر سے گزر جائے تو دھکا نہ لگنے کی وجہ سے وہ عمارت بن سکے۔ اسی طرح میں نے بادشاہی مسجد کا نام لیا اس لیے لیا کہ اس کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کیا مینار جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اگر کبھی زلزلے کی وجہ سے اس کا مینار گرتا ہے، اس کے چاروں کونوں پہ بڑے مینار ہیں 4، تو ان کا ڈیزائن ایسا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ زلزلے کی وجہ سے وہ گرے تو وہ مسجد کے اندر کی بجائے باہر کی طرف گرے گا۔ یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا انہوں نے۔ پھر میں خود گیا ٹھٹا سندھ میں، وہاں پہ اسی طرح کی بالکل مغلیہ دور حکومت کی شاہ جہانی مسجد بنی ہوئی ہے، اس میں ماہرین نے یہ اہتمام کیا، اس کا ڈیزائن ایسا کیا کہ اس کے محراب میں کھڑا ہوا امام جو تلاوت کرتا تھا اس کی آواز، جیسے میں تو اب پوری کوشش کے ساتھ کر رہا ہوں کہ وہاں تک آواز پہنچ جائے، وہاں پہ امام تلاوت کرتا تھا اور وہ بادشاہی مسجد جتنی بڑی مسجد ہے، آخری صف میں کھڑے ہوئے آخری شخص تک بھی امام کی آواز گونج کے ذریعے، گونج پیدا ہونے کے ذریعے اس کے آخری مقتدی تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ جن انجینئرز نے تعمیر کیا وہ کوئی فارن سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ جب اب جیسے اب ہمیں کوئی بڑی موٹر وے یا بڑا کوئی پل، بڑا کوئی ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں ملک سے ماہرین بلائے جائیں، وہ آ کے بنائیں گے تو اچھا بنے گا، ایسا نہیں تھا۔ اسی خطے کے لوگ، اسی خطے کے انجینئرز نے یہ بلڈنگز، مثال کے طور پر 2-3 میں نے بیان کی، انہوں نے یہ ان کے ڈیزائن بنائے، ان کو تعمیر کیا، اور یہ چیزیں، یہ عمارتیں آج تک صدیاں گزرنے کے بعد بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ اور تب یہ جن انجینئرز نے کام کیا انہوں نے اسی طرح کا مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی، یہی نظام تعلیم تھا جس میں آپ لوگ اب پڑھ رہے ہیں، اسی نظام تعلیم نے وہ انجینئرز پیدا کیے تھے، اسی نظام تعلیم نے ملا عبدالحکیم سیالکوٹ جیسے عظیم الشان لوگ جو ہیں، جلیل القدر علماء پیدا کیے تھے جن کو آفتاب پنجاب کا بھی لقب دیا گیا پھر۔ تو اس طرح کے جو آپ لوگوں نے کبھی بھی مرعوب نہیں ہونا۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اگر خاک و مدینہ و نجف جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے تو پھر یقیناً ہم کسی بھی علمیت جو ظاہری علمیت ہے اس کی چکا چوند سے ہم کبھی بھی خیرہ نہیں ہوں گے، ہماری آنکھیں چندھیائیں گے نہیں، ہم اچنبے کا شکار نہیں ہوں گے کہ اچھا یہ کیا ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں، جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ وہاں پہ
तहकीकात से वाबस्ता रहा, तो वहाँ पे मेरा जो काम था वो शोबा इकबालियात में था। अल्लामा इकबाल के हवाले से हमने वहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया मुरतब किया, तो वहाँ पे रहते हुए उसी दौरान असल काम वही था। उसके दौरान हमने एक ज़िमनी काम जो कि वो भी बहुत बड़ा है ज़ाती तौर पर, तज़किरा हमने मुरतब किया उलमा का, आसारुल उलमा। आसारुल उलमा तकरीबन 2000 सफ़े की किताब है, बड़ी तकतीब है। उसमें वो रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक इस तरह से है कि आपको किसी आलम दिन वो हमने लिया दौर हजरत दातागंज से लेके अल्लामा इकबाल के अहद तक, यानी मौजूदा दौर तक उलमा के जितने नाम हम इकट्ठे कर सकते थे, तकरीबन 1000 साल का ये अरसा बनता है, वो हमने अलफ बाई तरतीब से लिखे सारे। जैसे डिक्शनरी में या लुगत में अलफ बाई तरतीब से अल्फाज दर्ज होते हैं, इस तरह से हम दर्ज किए। तो उसके बाद फिर एक एक आलम दीन की रेफरेंस बुक सामने ली कि किसी एक आलम दीन का आप नाम लें, उसका तज़किरा आपको कौन कौन सी किताब के किस किस सफ़े पर मिल सकता है, वो सारी किताबें और उनका सफ़ा नंबर, उनकी किताबें आसारुल उलमा। ये असल में एक बड़े प्रोजेक्ट की तीसरी कड़ी थी। इसी तरह पर पहले आसारुल शुआरा हो चुकी है किताब, फारसी के शायर जितने बड़े सगीर के हैं उनका इसी तरह से रेफरेंस बुक हमने मुरतब की। फिर आसारुल औलिया भी इसी तरह, जितने बड़े सगीर के औलिया हैं उनका भी अलग तरतीब से रेफरेंस बुक इसी तरह तरतीब दी गई, और ये आसारुल उलमा तीसरा उनका। तो इसमें हमने कोई एक आलम दीन के आपने उसके मतलब कोई रिसर्च करनी है, तो आपको एक जगह पर वो सारी किताबें और उनके वो सफ़हात जिस पर उस आलम दीन का जिक्र है वो आ जाएगा, तो आपको एक ही जगह मिल जाता है, आसानी हो जाती है किसी भी रिसर्च करने वाले के लिए। उसका जो मार्कस थे वो तकरीबन 1700-1800 लगभग किताबें थी, उनसे हमने ये सारी चीज़ें निकाली। 3 लाइब्रेरियाँ हमारे मद्देनजर थी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और दयाल सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी, उनको देखा गया। इसके मुकदमा बड़ा पढ़ने वाली चीज़ है। आसारुल उलमा का डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकरम शाह साहब ने मुकदमा लिखा, जो कि प्रिंसिपल रहे ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के, डीन भी रहे और ताहयात प्रोफेसर थे मेरे उस्ताद ग्रामी, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। उन्होंने उसमें लिखा कि जब अंग्रेज यहाँ पे आके काबिज हुए, उन्होंने बरसगीर में अपना तसल्लुत कायम कर लिया, मुगलिया दौरे हुकूमत को उन्होंने हटा दिया, मुगलों को आखिरी बादशाह उनका बादशाह जफर, उसको कैद कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया, ये सारा एरिया सारा खित्ता उनके ज़ेरे असर आ गया। तो उन्होंने, मैंने जैसे पहले बताया कि निज़ाम मईशत कब्जे में किया पहले, जहाँ पे आके अपने निज़ाम को राइज किया। दूसरा निज़ाम तालीम, उन्होंने रिसर्च करवाई, लॉर्ड निकाले, उनका बड़ा माहिर तालीम था उससे, कि आकर ताज बरतानिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से अपना तसल्लुत बड़े सगीर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कायम कर सकती है। तो उसने बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी तहकीक के बाद जो पहली तालीमी रिपोर्ट शाया की, ताज बरतानिया को जो मशवरे दिए, उसमें उसने लिखा कि बड़े सगीर का निज़ाम तालीम पूरा का पूरा मुसलमानों के हाथ में है। सबसे पहली बात उसने लिखी। ये बात जब भी बड़े सगीर की बात होती है आपको ज़हन में रखना चाहिए कि मुसलमान 10% थे, 90% यहाँ पे गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे। आप आज भी आप अपने आप को 20 करोड़ 22 करोड़ कहते हैं, तो इंडिया की आबादी आपको पता है कितनी है? 1.5 अरब के करीब है। तो आप उनसे 10 गुना कम है अभी भी, इस दौर में भी। तो वो 10 गुना आपसे ज़्यादा हिंदुस्तानी थे, यानी गैर मुस्लिम थे, 10% सिर्फ मुसलमान थे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि 10% हों और वो बाकी 90% पर हुक्मरानी करते हों, तो ये हुक्मरानी कैसे मुमकिन हुई? उसकी कई वजूहात हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मुसलमान जो थे ये इल्म वाले थे, आलिम थे ये सारे। इसीलिए मिकाले ने लिखा कि मुसलमानों के हाथ में ये सारा का सारा निज़ाम तालीम। और आगे लिखता है कि जितने गैर मुस्लिम हैं वो भी मुसलमान असातिज़ा से पढ़ने को तरजीह देते हैं और अरबी और फारसी पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उस दौर में यही 2 ज़रिए थे आपकी तरक्की के। जैसे आज अंग्रेज़ी को हम तरक्की की का ज़रिया समझते हैं कि जिसको इंग्लिश अच्छी आ जाएगी वो शायद तरक्की कर जाएगा।
تب لوگ عربی اور فارسی کیوں پڑھتے تھے کہ دربار جو یعنی سرکار میں آپ کی ملازمت تبھی ممکن تھی کہ آپ ان کی سرکاری زبان سمجھیں، جو ان کی دفتری زبان ہے وہ عربی اور فارسی تھی دفتری زبان، اور عربی اس لیے کہ آپ اگر عالم دین بن جائیں گے عربی پڑھ کے تو لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو یہ جب اس نے اچھا یہ تو بتا دیا کہ علمی صورتحال تعلیمی صورتحال برصغیر کی یہ بتانے کے بعد وہ آگے تجویز پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں اگر تاج برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ بر صغیر پر وہ اپنا تسلط اچھے طریقے سے قائم کرے تو پھر سب سے پہلے جو کام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہاں کے نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اگلا جملہ جس پر میری بات ختم ہو جائے گی وہ یہ آخری جملہ لارڈ مکالے کا، وہ کہتا ہے کہ پہلا اس نے کہا نا کہ نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، اور آخر میں کہتا ہے کہ میرے رائے میں یہاں سے عربی اور فارسی کو ختم کر دینا ضروری ہے، یہ اس آخر میں کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کر دیا، پھر انہوں نے ایسا ہمیں دور کیا۔ اب پیچھے میں جتنا آپ کو چلا کے لایا ہوں روم سعدی جامی غزالی یا جتنے بھی علماء کا میں نے ذکر کیا، بہت سارے ابھی وقت بہت کم ہے اور ہمارے پاس باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو ضروری بھی ہے لیکن اب وقت نہیں ہے۔ تو اتنا جو ہم نے 1000 سال کی ایک تاریخ تھی ہماری علم و ادب کی، اور میں نے آپ کو مثال تعمیرات کی اس لیے دے دی کہ ان مدارس میں صرف ہم تفسیر حدیث فقہ وغیرہ نہیں پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ریاضی پر جتنا کام مسلمانوں کا ہے، یہ جتنے ریاضی دان ہیں بڑے جو پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے ریاضی میں کیا کارنامے سر انجام دیے، اور ریاضی کو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے، تمام سائنسوں کی ماں ہے یہ ریاضی۔ آپ کا کمپیوٹر جس بیس پر کھڑا ہے، کمپیوٹر کا جتنا نظام ہے جتنا سسٹم ہے وہ اس کی بنیاد ایک مسلمان سائنسدان نے پیش کی جس کا نام الخوارزمی ہے۔ تو ابن الہیثم جو ہے وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے کہ آپ کی آنکھ کے بارے میں جو کچھ آج کل سرجریز ہو رہی ہیں یہ سارا اس کا دیا ہوا چیزیں ہیں۔ الفارابی ماہر سرجن تھا، مسلمان تھا، اس نے جو آلات سرجری کے بنائے، جراحت کے جو آلات اس نے بنائے وہ آج تک کارآمد ہے، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی آلات استعمال ہوتے ہیں جو اس نے ڈیزائن کیے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے علم حاصل کیا تھا۔ ماہر فلکیات کی اگر آپ بات کریں تو عمر خیام جیسا ریاضی دان اور ماہر فلکیات، یا البیرونی جیسا ماہر نجوم جو ہے، یہ بھی دنیا میں کم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت سے موضوعات ہیں، لیکن ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ جو ہے ان کے طالبات جو ہیں ان کو فارسی کیوں پڑھنی چاہیے تاکہ ان کا رشتہ جڑ سکے سعدی کے ساتھ، تاکہ ان کا کوئی رابطہ بن سکے مولانا روم کے ساتھ، تاکہ ان کا رابطہ کسی طرح بن سکے امام غزالی کے ساتھ، اس طرح کے جو جن کا تعلق سیدھا سیدھا علم کے ساتھ ہے، علمیت کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔ پھر سب سے پہلی جو فارسی میں تصوف کے موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے وہ بر صغیر میں وہ حضرت داتا گنج بخش نے کشف المحجوب لکھی، وہ بھی فارسی میں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نے پڑھنی، اور خصوصاً اگر اب اس کو تھوڑا سا میں لے آؤں دائرے میں لے آؤں، ویسے میں یہ دائرے سے باہر کی بھی باتیں کر رہا تھا، دائرے میں لے آئے اگر ہم اپنے عقائد کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ آپ کشف المحجوب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1000 سال پہلے بھی ہمارے اکابر کے عقائد وہی تھے جن پر ہم مصر ہیں کہ ہمارے یہ عقائد ہونے چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش نے وہی باتیں لکھی ہیں اس دور میں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہی درست ہے۔ تو آپ کے نظریات کی بھی تائید ہوگی اس چیز میں اگر ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، تو آپ مطمئن ہوں گے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے اکابر بھی اسی روش پر چلتے رہے اور وہ اسی چیز کی تعلیم دیتے رہے، اس لیے بھی ہمارے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سب کا، علماء کا، بزرگان کا، بچوں بچیوں کا، خصوصاً مفتی صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بولنے کا اور بہت اچھے سامعین کی طرح آپ نے سنا بھی۔ اب میں آخر پہ چونکہ میں استاد ہوں، ہم جس نظام تعلیم میں استاد ہوں اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں آخر پہ ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ لوگ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو کسی کا؟
फारसी ज़बान व अदब के हवाले से। बहुत शुक्रिया सरकार। आज सर जैसी गुफ्तगू कर रहे थे तो आपके अंदाज़े गुफ्तगू में आपके अजीम वालिद गिरामी की झलक भी नज़र आ रही थी। उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका एक एक जुमले के पीछे इल्म का समुंदर। और यकीन माने मैं जिन मदारस में पढ़ा वहाँ पे फ़ारसी पढ़ाई जाती थी। इब्तदाई सालों में फ़ारसी भी पढ़ी और पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने फ़ारसी भी किया, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद कोई के सामने आज भी फ़ारसी ज़बान का तालिब इल्म ही महसूस कर रहा था। यकीनन मेरे इल्म में बहुत इजाफा होगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा तो आप हमारे शागिर्द हैं, तो आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया ना। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। सर के लिए फिर क्लैप करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। रब्बिल जलाल हमारे इस इल्मी मुज़ाकरे में मज़ीद बरकत फरमा। या अल्लाह ये जो हमारी बेटियां, हमारे बेटे तेरे दीन की तलब में यहाँ जमा हैं, अल्लाह इनको इस कौम का रहबर बना। हम सब के इल्म नाफे में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमें ऐसे इल्म से बचा जो हमारे लिए वबाल का बायस बने, और ऐसा इल्म नसीब फरमा या अल्लाह जो तुझ तक और तेरे महबूब के दर तक पहुँचा दे। रब्बिल जलाल हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारे बुजुर्गों की बख्शिश फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना